نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الوراء مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مرقبه وسدرة المنتهى مقامه قاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين سيد الثقلين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع حصاله صلوا عليه وآلہ وأصحابہ وبارک وسلم۔ ناظرین کرام، انتہائی اہم موضوع حقوق مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی خدمت میں بندہ نچیز خلیل احمد یوسفی حاضر ہے۔ اسلام کہتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ تھوڑا سا بھی علم دے دے اور اس شخص کو اس نے تھوڑی بھی سمجھ بوجھ دیو تو اس کو اس بات کو سمجھنے میں کوئی آر نہیں ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کتنی قدر و منزلت عطا فرمائی ہے اور آپ کو ایسے محاسن اور فضائل اور مناقب کے ساتھ خاص کیا ہے جس کا احاطہ ممکن نہیں ہے، اور آپ کے مرتبہ جلیلہ کو اتنا بڑھا دیا ہے کہ قلم لکھ لکھ کر ختم ہو گئے اور سیاہیاں خشک ہو گئی، لیکن اوصاف محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کوئی باب بھی مکمل نہیں ہوا۔ آپ کے مراتب عالیہ پر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو خبردار کیا اور انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و آداب کی تعلیم ارشاد فرمائی، بندوں کو ان پر اعتصام اور التزام کے وجوب کی تلقین کی۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر بے حد غایت فضل و کرم نازل فرمایا اور آپ کو طیب و طاہر فرمایا، اور آپ کی حمد و ثنا کے لیے اللہ تعالیٰ نے پوری صورتیں اور آیات اور قرآن کا بہت سارا حصہ وقف فرمایا۔ ناظرین کرام، آج ہم قرآن مجید کی وہ آیات سنیں گے جس میں اللہ تعالیٰ جل جلالہ حضور اکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوصاف حمیدہ میں خوبصورت بات ارشاد فرما رہا ہے، اور ان آیات کا ترجمہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا تاکہ آپ احباب کو نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوصاف حمیدہ کی آگاہی ہو۔ یہ ان آیات میں سے چند ایک آیات ہوں گی جن آیات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نازل فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے ارشاد فرماتا ہے سورۃ توبہ کی آیت نمبر 128 میں، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک تمہارے پاس تشریف لائے تمہیں میں سے ایک رسول، جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، اور تمہارے بڑے ہی چاہنے والے ہیں اور تکلیف تمہیں پہنچتی ہے، دکھ ان کو ہوتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صفت و ثنا بیان فرمائے۔ پھر فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ہم پر بڑا احسان فرمایا کہ اس نے ہمیں میں سے ایک رسول ہماری ہدایت کے لیے بھیجا۔ پھر ارشاد فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، اور وہی ہے رب کائنات جل جلالہ جس نے بے پڑوں میں ایک رسول بھیجا ان کی ہدایت کے لیے،
اور پھر اللہ تعالیٰ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف عظیم اس طرح بیان فرما رہا ہے سورۃ الشعراء آیت نمبر 219 میں، ارشاد باری تعالیٰ ہے وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ۔ اس کی مفسرین کرام نے بہت ساری تفسیریں بیان فرمائیں۔ ایک میں یہ بھی فرمایا ہم آپ کو حالت سجدہ میں دیکھتے، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ سجدہ کرتے ہیں تو ہم آپ کو دیکھتے۔ اس کی ایک تفسیر یہ بھی کی کہ آدم علیہ السلام کی پیشانی میں آپ کو رکھا، پھر وہاں سے شیش، پھر وہاں سے چلتے چلتے نوح، پھر ابراہیم، اور پھر ابراہیم علیہ السلام کی لڑی میں عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ تک، پھر آپ کی امی جان سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا تک، جس کی پشت میں رہے، جس کے وجود باصعود میں رہے، جب وہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتا رہا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے حبیب ان سجدوں میں ہم آپ کو دیکھتے تھے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بیان کرتے ہوئے یہ خوبصورت وصف بیان کرتا ہے۔ اس وصف نے تمام اوصاف پہ بلندی اور فضیلت پائی۔ کیوں؟ اس کے اندر وہ لفظ بیان ہوئے ہیں جو اللہ تعالیٰ جل جلالہ اپنے لیے بیان فرماتا ہے۔ وہ فرماتا ہے الحمدللہ رب العالمین، میں تمام جہانوں کا رب ہوں، جہاں جہاں تک جہان ہے اور جہاں جہاں تک کے لیے اللہ تعالیٰ رب ہے، اور جس جس کا رب ہے ان سب کے لیے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جہاں تک میری ربوبیت ہے وہاں تک میں نے آپ کی رحمت کو پھیلا دیا ہوا ہے، آپ اس کے لیے رحمت بن کر تشریف لائیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے جو قیمتی الفاظ قرآن مجید فرقان حمید میں سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 15 میں فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، لوگو تمہاری طرف نور آیا اور کتاب مبین آئی۔ کتاب مبین سے مراد قرآن مجید ہے اور نور سے مراد محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورۃ احزاب کی آیت نمبر 45 اور 46 میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان خوبصورت لفظوں سے یاد فرمایا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، بے شک ہم نے آپ کو حاضر و ناظر بنا کر بھیجا، خوشخبریاں سنانے والا بنا کے بھیجا، ڈرانے والا بنا کے بھیجا، وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، اور اللہ کے اذن سے اللہ کی طرف بلانے والا اور چمکا دینے والا آفتاب بنا کر بھیجا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے جن اور خوبصورت کلمات کا انتخاب فرمایا الم نشرح لک صدرک، فرمایا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے لیے آپ کے سینہ مبارک کو کھول دیا، اور پھر فرمایا ورفعنا لک ذکرک، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ اور کتنا بلند کیا؟ زمین کی ساری مخلوقات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتی ہے، آسمان کی ساری مخلوقات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتی ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ اس بات کا گواہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے محبوب آخری نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں۔ پھر اس سے بڑھ کر کیا بات کہ اللہ تعالیٰ نے ان خوبصورت الفاظ کے ساتھ پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر خیر فرمایا میرے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ اپنی امت کو بتائیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، لوگو سنو اللہ تعالیٰ جل جلالہ اور اس کے فرشتے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اس لیے اے ایمان والو تم بھی نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود اور خوب سلام بھیجو، درود بھی بھیجو اور سلام بھی بھیجو۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری باتوں کی جڑ بیان کر دی، فرمایا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر آج کوئی دعویٰ کرے کہ میں اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہوں تو اس کے دعوے کی کوئی ویلیو نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا پیٹرن بتایا، فرمایا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے اگر تم اللہ تعالیٰ جل جلالہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو پھر مجھ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اتباع کرو، جب تم کرو گے تو اللہ تعالیٰ نے پھر دو باتیں ارشاد فرمائی یحببکم اللہ، تو پھر تمہیں نہیں کہنے کی ضرورت پڑے گی اللہ ہم تو اس سے محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر میں تم سے محبت کروں گا،
وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور نہ صرف یہ کہ محبت کروں گا بلکہ تمہارے پچھلے سارے گناہوں کو بھی میں معاف کر دوں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ کی آیت 256 میں ارشاد فرماتا ہے فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، اللہ کی بڑی محکم گرہ کو تھامے رکھو۔ عروۃ الوثقیٰ فرمایا اس سے کیا مراد ہے؟ تو مفسرین اکرام نے اس کے اوپر متفقن علیہ جملہ لکھا ہے کہ اس سے مراد ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات، کہ اللہ تک پہنچنے کی جو سب سے مضبوط رسی ہے وہ تعلق رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہے۔ پھر سورۃ النحل کی آیت نمبر 18 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، لوگو اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے۔ میں آپ کو اس طرف توجہ تھوڑی سی کروا دیتا ہوں تاکہ آپ اس کو سمجھیں کہ بات کتنی اہم ہو رہی ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، اس دفعہ کے ماہنامہ جنوری کے ماہنامہ سیدھا راستہ میں بھی ہم نے اس سارے ٹاپک کو بیان کیا ہے، اور میں گروپ میں بھی اس حدیث کو شیئر کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ایک بندے کو اللہ تعالیٰ نے ایک جزیرے میں پہنچا دیا، 500 سال عمر عطا فرمائی، اور 500 سال عمر میں کھانا پینا آرام سب کچھ دیا، بیماری بھی کوئی نہیں دی، صرف عبادت کرنا تھا۔ اور جب ساری زندگی اس کی مکمل ہوئی، اس کی روح قبض ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کو ہماری رحمت سے بھیج دو جنت میں۔ تو کہنے لگا میں نے آپ کی رحمت سے مولا نہیں جانا بلکہ اپنی عبادت کی جزا میں۔ اللہ تعالیٰ نے 3 بار اس کو کہا، وہ نہیں مانا، تو پھر فرمایا ایسا کرو میری نعمتیں ایک طرف کر دو اور اس کی عبادتیں ایک طرف کر دو، دونوں کی علیحدگی ہو گئی۔ اب ساری 500 سال کی عبادات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے 500 سال کی عبادات ایک پلڑے میں رکھ دی، اور اللہ نے فرمایا اب میری نعمتوں میں سے صرف ایک نعمت آنکھ اٹھا کے یہاں پہ رکھ دو۔ تو جب ایک آنکھ کی نعمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پلڑے میں رکھی گئی تو 500 سال کی نعمتیں ختم ہو گئیں، 500 سال کی نیکیاں ختم ہو گئیں، ایک اللہ تعالیٰ کی نعمت کا مقابلہ نہیں ہو سکا۔ تو ہمارے وجود کے اندر سینکڑوں لاکھوں چیزیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی نعمت ہم دے نہیں سکتے، اس کا دین احسان اس نے ہم پر نہیں فرمایا کہ میں نے آنکھ دی تو احسان کیا، فلاں دیا تو احسان کیا، فلاں، صرف یہ بات کیا ہے کہ اس نے ختم کر دی وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم میری نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی کتاب بخاری میں اس کی حدیث لکھتے ہوئے، اس آیت کے نیچے حدیث لکھتے ہوئے یہ فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو، تو کہا اللہ کی اس کائنات میں سب نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو اس آیت میں بھی تعدو نعمت اللہ سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مراد۔ پھر سورۃ زمر کی آیت نمبر 33 میں فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک ھم المتقون، فرمایا میرے محبوب سچ لے کے آئے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے سچ کے ساتھ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ نے آپ کے سچ کے ساتھ آنے کی جو تصدیق فرمائی وہ سچے لوگوں کے ساتھ فرمائی۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے فرمایا میرے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہم نے آپ کو بڑی نعمتیں عطا فرمائی، بڑی شانیں عطا فرمائی۔ اس کے لیے میں ایک حدیث یہاں کوٹ کرنی چاہوں گا۔ ویسے تو میں ٹاپک یہ لے کے چلا تھا کہ میں آپ کو آیت قرآنی ہی سناؤں گا، لیکن اس حدیث کا یہاں بڑا گہرا تعلق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی نعمتوں سے نوازا۔ یہ حدیث ہے صحیح بخاری کی اور سنن دارمی کی حدیث ہے۔ عبداللہ بن سلام آپ احبار سے بیان کرتے ہیں، اور بعض سندوں میں تفسیر ابن حاتم سے بھی ہے، اور جو وہب بن منبہ ہیں صحابی رسول، ان سے یہ روایت مروی ہے جس کو مناہل الصفا للسیوطی میں علامہ جلال الدین سیوطی نے لکھا ہے، اور ابن اسحاق نے اپنی سیرت کے اندر اس کو نقل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوصاف بتاتے ہوئے امت کو یہ بتایا۔ جب ہم اللہ کی بات کریں گے اس کا مطلب ہوگا یہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ فرماتا ہے لوگوں میں نے تمہیں جو نبی علیہ السلام عطا فرمائے، نہ بازاروں میں اونچی آواز سے چلاتے ہیں، نہ بے حیائی کو اپنا لباس بناتے، اس کا مطلب ہے حیا ان کا لباس ہے، اور نہ وہ یاوہ گوئی کرتے، یعنی ان کی زبان سے جو بھی بات نکلے گی وہ بڑی نپی تلی اور وحی الہی ہوگی، اور فرمایا
لوگوں میں نے نبی علیہ السلام کو ہر خوبی سے آراستہ کر کے بھیجا ہے، ہر کمال ان کو عطا فرمایا، تسکین کو ان کا لباس بنایا ہے، نیکی کو ان کا شعار بنایا ہے، ان کے سینہ مبارک کو تقوی بنایا ہے، ان کی عقل مبارک کو حکمت بنایا ہے، ان کی طبیعت کو صدق و صفا بنایا ہے، ان کے خلق کو خیر اور عافیت والا بنایا ہے، ان کی سیرت کو عدل والا بنایا ہے، ان کی شریعت کو حق کے ساتھ وابستہ کیا ہے، وہ ہدایت کے امام ہیں، وہ ملت کے لیے روشنی ہے، اور ان کا نام نامی اسم گرامی احمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ اوصاف ہیں جو سیرت میں ملتے ہیں۔ اس کے علاوہ اب ہم دوبارہ آیات قرآنیہ کی طرف چلتے ہیں جو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے حضور اکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ارشاد فرمائی۔ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 157 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذین یتبعون الرسول النبی الامی، وہ جو غلامی کرتے ہیں، اتباع کرتے ہیں ایسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو غیب کی خبریں بھی بتانے والے ہیں اور کسی سے پڑھے ہوئے بھی نہیں۔ یہ بہت بڑا وصف ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے الرحمن علم القرآن، رحمان کی یہ شان ہے، اس نے میرے حبیب آپ کو قرآن سکھایا۔ اب دیکھیں دنیا میں بڑے بڑے اساتذہ ہیں، بڑے بڑے شیوخ ہیں، جب وہ کسی کو پڑھا دیتے ہیں تو وہ پڑھنے والا اتنا بڑا انسان ہو جاتا ہے کہ اس کا مقابلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ جب انسان کو پڑھائے تو اس کی عظمت و شان کو چار چاند لگ جاتے۔ تو جب نبی علیہ السلام خاتم النبیین کو رب نے پڑھایا ہوگا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی کیا شان ہو۔ اس میں امام شرف الدین بوصیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ قول ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ آپ نے فرمایا وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ، کہا لوگو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا اللہ تعالیٰ کے علم سے کوئی مقابلہ نہیں، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا علم محدود ہے اور اللہ تعالیٰ کا علم لا محدود ہے، لیکن کہا لوگو اس محدود کی حد کوئی نہیں تم جانتے، اور بیان کرتے ہوئے کہا وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ، کہا میں تمہیں یہ بات سمجھا دیتا ہوں، صرف یہ ذہن میں رکھنا کہ جہاں پوری کائنات کا علم لکھا ہوا ہے لوح محفوظ، وہ لوح محفوظ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علوم کا ایک صفحہ ہے، علم اس سے زیادہ ہے، لیکن اس کے باوجود کہ علم کتنا ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا علم مبارک اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ مقابلے کا نہیں ہے، اور نہ ہی مخلوق کو خالق کے ساتھ مقابلہ کروانا چاہیے۔ وہ رب شانوں والا ہے، یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دلوں کی دھڑکن شانوں والے ہیں، تو ان دونوں کا آپس میں کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بڑا ہی کمال وصف بیان کیا، فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 159، فرمایا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے آپ پر رحمت فرمائی، آپ کو نرم دل بنا دے۔ کیا خوبصورت بات، ایک طرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دل کتنا مضبوط ہے اور دوسری طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل کتنا نرم۔ اس کا معنی ہے جب اللہ تعالیٰ اس کو انوار التجلیات کا مرکز بناتا تو وہ مضبوطی کا پہاڑ ہے۔ قرآن مجید کہہ رہا ہے سورۃ حشر میں لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اللہ فرماتا ہے اگر ہم قرآن پہاڑوں پہ نازل فرماتے تو پہاڑ ہماری خشیت سے ریزہ ریزہ ہو جاتے، پہاڑ برداشت نہ کر سکتے۔ تو اس قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل، اس کا مطلب ہے انوار و تجلیات برداشت کرنے کے مقابلے میں کے معاملہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب مبارک پہاڑوں سے زیادہ قوی، اتنا مضبوط آپ کا دل ہے کہ جو پہاڑ قرآن نہیں برداشت کر سکتے تھے، اس کی انوار و تجلیات، اس کی خشیت، وہ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک پہ نازل کیا۔ آپ نے اس کو سنا، اس کا بوجھ اپنے اوپر اتارا، پھر امت کو آسان کر کے قرآن شریف یاد کرنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، سمجھانے کے لیے عطا فرما دی۔ اور پھر میں اس ضمن میں یہ بھی بات کرتا چلوں، ایک سوال کا جواب ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اس وقت سب سے بڑا معجزہ قرآن شریف ہے۔ بعض لوگ بے خبری میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی تذلیل کرتے ہیں یا اہمیت کو کم کر دیتے ہیں، تو یہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی نائب نہیں ہے، قرآن حضور پاک کا نائب ہے۔ بھائی میرے، قرآن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کورس ورک ہے، قرآن مجید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا سلیبس ہے،
قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، قرآن مجید نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت حضرت ابو بکر صدیق نے کی، پھر عمر بن خطاب نے کی، پھر حضرت سیدنا عثمان غنی نے کی، پھر مولا کائنات حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہم نے کی۔ یہ نائب ہیں۔ اب اس پہ ایک اشکال پیش کی جاتی ہے، ایک سوال، یہ مفروضہ، یہ آپ نے بے عملی کی ایک بات کی جاتی، کہتے دیکھو جی شخصیات حضور کی کیسے نائب ہو سکتی؟ کہا کیوں، کیا ہوا؟ کہا اس لیے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ 2.5 سال بعد وصال فرما گئے، حضرت عمر بن خطاب ان کے 10 سال بعد وصال فرما گئے، حضرت سیدنا عثمان غنی ان کے 12 سال بعد وصال کر گئے، حضرت سیدنا مولا کائنات علی المرتضیٰ ان کے 5 سال بعد وصال کر گئے۔ تو نائب تو وہ ہونا چاہیے تھا جو ہمیشہ ہی زندہ رہتا۔ کہا یار بات تو بڑی غور و فکر والی ہے، نائب تو پھر ساری بات گھما کے حضرت علی کی بھی نفی کر دی، حضرت عثمان کی بھی نفی کر دی، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی بھی نفی کر دی، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی نفی کر کے کہا یہ سارے حضور کے خلیفہ نہیں ہیں، حضور کا خلیفہ قرآن۔ جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے انبیاء سیاست فرماتے تھے، اپنا نظام چلاتے تھے، تو جب کوئی نبی وصال کر جاتا تو اس کا نائب نبی ہوتا۔ آپ نے فرمایا میرے بعد کیونکہ نیابت نبوت میں نہیں ہے، میں آخری نبی ہوں، تو میرے بعد خلفاء ہوں گے۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ میرے بعد قرآن کافی ہے، یا میرے بعد کسی بندے کی بات نہ سننا بلکہ قرآن کو میرا نائب سننا۔ آپ نے ایسی کوئی بات نہیں۔ اب جو مشکل صورتحال پیدا کی اس کا جواب ہی سمجھیے گا کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ کیونکہ نائب نے فوت ہو جانا تھا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ 2 سال بعد فوت ہو گئے، 2.5 سال بعد، حضرت عمر بن خطاب 10 سال بعد، عثمان غنی 12 سال بعد، علی المرتضیٰ 5 سال بعد، تو نائب نے کیونکہ جس نے بھی بننا تھا اس نے اپنے وقت سے چلا جانا تھا، تو اللہ نے کسی کو بھی حضور کا نائب نہیں بنا۔ یہ سوال انتہائی کم علمی کی دلیل ہے۔ اب سمجھیے گا اس کو، نائب ہوتا ہے اصل کا، نائب ہوتا ہے اصل کا، اور اصل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ کے بندو، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اصل ہو کے وصال فرما گئے تو پھر یہ قانون کس نے بنایا کہ نائب نہیں وصال کر سکتا؟ جب اصل وصال کر کے دنیا سے تشریف لے گئے، اپنی دنیاوی ظاہری حیات طیبہ کے ساتھ آپ 63 سال گزارنے کے بعد دنیا سے تشریف لے گئے، تو جب اصل فوت ہو گئے تو نائب کیوں نہیں فوت ہو سکتا؟ یہ سارا نظر اٹھانا تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کے مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار سے دائیں بائیں کرنا تھا، ان کی اہمیت کو کم کرنا تھا۔ اس لیے کہا کہ یہ نائب نہیں، نائب قرآن، نائب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن معجزہ ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن معجزہ ہے حضور پاک۔ نائب یہ شخصیات ہیں جنہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو تخت پہ لا کے کھڑا کیا، اور جو دین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پہ صحابہ کرام ڈگمگا رہے تھے، اس کو جس نے سہارا دیا وہ حضرت ابو بکر صدیق کی ذات تھی۔ کائنات کے آدھے حصے میں 36 لاکھ مربع میل پر جو اسلام کا پرچم بلند کیا وہ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو زمینی فوج کے بعد سمندری فوج کا اور سمندر کے راستے کا گھیراؤ کیا، اس کے اوپر آپ نے ڈیفنس مضبوط کیا، وہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور جنہوں نے بدعت و رفض و فسق و نفوس اور بدعت و رفض و فسق اور بے دینی اور جتنی بھی گمراہیاں تھیں ان کا قلع کما کیا، وہ مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ تھے، جنہوں نے اسلام کی جڑوں کو پختہ زمین کے نیچے تحت الثری تک پہنچا دیا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نائبین وارثین ہیں۔ اگر کوئی ان کو منصب وراثت سے ہٹاتا ہے تو وہ لوگوں کے ساتھ بہت بڑی زیادتی کر رہا ہے۔ ان کی شان میں تو کوئی فرق نہیں پڑنا، یہ تو بڑے چاند ہیں، سورج ہیں، چمک رہے ہیں، اور جو فیض یاب ان سے ہوگا اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کو فیض یاب کرے گا۔ تو میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے قرآن پہاڑوں پر پیش کیا تو انہوں نے نہیں لیا، تو میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پھر ہم نے آپ کے قلب انور پر قرآن مجید نازل کی۔ وہ قلب انور کتنا نرم ہے کہ اللہ فرماتا ہے جب مومنوں، ایمان والوں، قیامت تک آنے والے مسلمانوں تم تکلیف میں ہوتے ہو تو اس کے اثرات میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پہ آتے ہیں۔ یہ ان کے نرمی اور ان کی دل کی کیفیت کا عالم ہے۔ اس کی ایک میں مثال دوں، بدر کے میدان میں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے چچا جو اس وقت مشرکین مکہ کی طرف سے آئے ہوئے تھے اور پکڑے گئے، ان کے ہاتھ پیچھے بندھے ہوئے تھے، بڑا ٹائٹ قسم کا باندھا ہوا، تو وہ کراہ رہے تھے۔ تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دل کی نرمی اور چچا کا کراہنا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر
بوجھ ڈال رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نگران صحابہ سے کہا ان کی رسیاں ڈھیلی کر دو تاکہ ان کی آواز بند ہو اور مجھے سکون اور راحت حاصل۔ جو غیروں پر، غیر مسلموں پر اتنی رحمت کرتے ہیں، وہ اندازہ لگائیں مسلمانوں کے لیے کتنے رحیم و کریم ہو۔ تو اللہ فرماتا ہے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ پر رحمت فرمائی۔ اور پھر اس سے بھی بڑی بات فرمایا، یہ ہے سورۃ النساء کی آیت نمبر 41۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ دوبارہ رپیٹ کر رہا ہوں آیت، غور سے سنیے گا۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 41 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ کیسی کیفیت ہوگی، کیسی عظمت و شان ہوگی، وہ ایک میدان معاشر لگا ہوگا اور انبیاء اپنی اپنی امتوں پر گواہ بن کے پیش ہوں گے، اور میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو میں ساری کائنات کے لوگوں کے اوپر گواہ بنا کے لاؤں گا۔ یہ ہمارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت و شان ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ نے آپ کو عطا فرمائی ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جن اور اللہ تعالیٰ نے عظمتوں و شانوں سے نوازا، نخرے اٹھائے، آپ کے ساتھ محبت کی بات کی، آپ کے دل کا خیال رکھا، آپ کی تکلیف کا خیال رکھا، ان میں آیات میں سے ایک آیت یہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ انعام کی آیت نمبر 33 میں ارشاد فرماتا ہے قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ۔ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم جانتے، ہمیں معلوم ہے کہ کافروں نے جو آپ کو بات کی نا، اس سے آپ کو رنج ہوا۔ تو اس حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی عظمت اور شان ہے کہ جب ان کا دل غمگین ہوتا ہے تو اللہ فرماتا ہے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دل کے غمگین ہونے کو ہم جانتے، آپ غم میں ہیں۔ اور پھر ان آیات کے ساتھ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تسکین قلبی فرمائی، فرمایا لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی عمر کی قسم بیان کر کے میں کہتا ہوں، جو آپ کی بات پر لبیک نہیں کہتا، آپ کی بات نہیں سنتا، آپ کی بات سن کر کلمہ اسلام نہیں پڑھتا، یہ ایسے ہے جیسے نشے میں دودھ پڑا ہوا ہے، بھٹک رہا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے اس نے کتنی بڑی نعمت کو ضائع کر دیا۔ اور سورۃ الفرقان میں اللہ تعالیٰ فرماتا یعد الظالم علی یدیہ، یہ بڑا قرآن کا ایک ٹپیکل لفظ ہے۔ ایک کافر تھا جس کا نام ہے عقبہ بن ابی معیط، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دعوت و تبلیغ کی، وہ مسلمان ہو گیا۔ کافر اس کو شرم دلوار، وہ کہنے لگے جا بے شرم آدمی، اپنا دین چھوڑ دیا، باپ کا چھوڑ دیا، دادے کا چھوڑ دی، اپنے پرکھوں کا دین چھوڑ دیا، اور تو ان کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا، تو اب تو سب ہی ہو گیا۔ اس کو غیرت دلائی، اس غیرت کے نتیجے میں اس نے دوبارہ اسلام چھوڑ کر کفر کو اختیار کیا۔ تو اللہ فرماتا ہے وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، قیامت والا دن ہوگا تو یہ ظالم اپنے دانتوں سے اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا، وہ کہے گا یقول یا لیت لاتخذت مع الرسول سبیلا، ہائے کاش میں رسول اللہ کے ساتھ ہوتا، کاش کل کام نہیں آنا، آج موقع ہے۔ آج اسلام نے ہمیں کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ عقیدہ اور نظریہ جو امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے دیے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ کہ تو اگر قیامت کو مان جاتا ہے کہ ہاں یہ رسول اللہ ہیں، تو آج نہیں مانے گا تو آج کا نہ مانا ہوا قیامت کا مانا ہوا تجھے کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ اس لیے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنی جمیع صفات کے ساتھ جو شخص مانے گا اسی کا فائدہ ہوگا۔ اور اس کورس کا ہم نے جو آؤٹ لائن رکھا ہے وہ بھی اسی لیے اسی بنیاد کے اوپر رکھا ہے کہ پہلے قرآن مجید کی ساری آیات کے مجموعہ میں سے آپ کو آیات بتائی جائیں گے، پھر احادیث آپ کو سمجھائی جائیں گے، پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق بتائے جائیں گے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حقوق کیا ہیں امت پر، اور امت کو کس طرح ان کی حفاظت کرنی ہے۔ اور پھر ہم آخر میں اس کورس میں یہ بھی بات کریں گے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صحابہ، آپ کے اہل بیت کے بارے میں سب و شتم کرتا ہے، تنقیص کرتا ہے، عیب نکالتا ہے، حضور کی پسند کی چیزوں کو برا بھلا کہتا ہے، تو اسلام اس کے بارے میں حکم کیا دیتا ہے، اسلام عمل کیا کرتا ہے، اور اسلام نے اپنی ماضی کی تاریخ میں کیا کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات بیان کر رہا۔ یاسین، یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خوبصورت اسماء مبارکہ میں سے ایک اسم مبارک ہے جس کو قرآن مجید نے بیان کیا کہ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، اے یاسین کی صورت والے
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ میرے رسولوں میں سے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے سورۃ بلد کی آیت نمبر 1 اور 2 میں، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ پھر آیت نمبر 3 میں فرمایا ووالد وما ولد، لا اقسم بہذا البلد، لا قسمیہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس شہر کی قسم جس میں آپ تھے، اس شہر کی قسم جس میں آپ تشریف فرما تھے یا تشریف فرما ہیں، اور وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اور جہاں ہجرت کر کے آپ تشریف لے گئے میں اس شہر کی قسم بھی بیان فرما رہا ہوں، وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدٍ، اور میں باپ کی قسم بیان کرتا ہوں اور باپ کے بیٹے کی قسم بیان کرتا ہوں۔ باپ کون ہے؟ باپ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ہے، اور بیٹے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو ابراہیم کی قسم بھی بیان کی، اور ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بھی اللہ تعالیٰ نے قسم بیان فرمائی۔ پھر فرمایا وَالنَّجْمِ اِذَا ہَوَىٰ، اس ستارے کی قسم۔ یہ ستارہ کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تارہ، وہ ستارہ جو رات کے وقت میں چمکتا ہے۔ آپ رات جا رہی تھی تو دنیا میں تشریف لائے، یا یہ کہیں کہ کفر کی اندھیری نگری میں آئے اور اپنی روشنی اور ایمان کے ساتھ پوری کائنات کو منور کر دیا۔ تو یہ نجم ہے جن کے آنے سے دنیا جگمگانے لگ گئی۔ اور پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت و شان میں اللہ تعالیٰ نے جو اور آیتیں بیان فرمائیں، فرمایا وَالضُّحَىٰ، اے چمکتے چہرے والے۔ یاسین کا مطلب ہے یاسین کی صورت والے، والضحیٰ کے چہرے والے۔ اب والضحیٰ اور واللیل اذا سجا کو اس طرح بیان کیا گیا کہ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نورانی زلفیں رکھی ہوئی ہیں، تو ادھر کے بال اس طرف کان پہ آئے ہیں، ادھر کے بال ادھر کان پہ ہیں، سامنے چہرہ مبارک پر نورانی داڑھی ہے۔ تو یہ سارے بال سیاہ ہیں، داڑھی شریف سیاہ ہے، اور اندر سفید، اور یہ جو آپ کی گال مبارک ہے یہ انگور، سرخ انگور کے دانوں کی طرح چمک رہی۔ تو اس کو اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہوئے فرماتا ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا، اے چمکدار چہرے والے جس کے اوپر کالی گٹھا چھائی ہوئی ہے۔ تو وہ جو بادل ہیں آپ کے بال ہیں ان کو سیاہ کالی گھٹاؤں کے ساتھ تشبیہ دیتے ہوئے فرمایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا، کہ وہ چمکدار منور چہرہ جس کو خوبصورت عنبری زلفوں نے اپنے اندر چھپایا ہوا۔ اور اب دیکھیں، اندازہ لگائیں کتنی وجاہت اور حسین و جمیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی کیفیت ہے، کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ جبریل، یہ حسان کہتا ہے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، حضور میری آنکھ نے آپ سے بڑھ کر حسین دیکھا نہیں، وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اور حسین تو تب دیکھتا جب کسی ماں نے ایسا جنم دیا ہوتا۔ تو اے حسان بن ثابت کی بات سننے والے جبریل، بتا یہ جو بات کہہ رہا ہے اس نے تو سارا جہاں نہیں دیکھا، لیکن تو نے تو دیکھا ہوا۔ تو آدم علیہ السلام سے لے کے اب تک سب نبیوں کے پاس آیا، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس کی تصدیق کی کہ حضور جابر نے، حضرت حسان بن ثابت نے آپ کی شان میں یہ جو تعریفی کلمات کہے یہ بالکل صحیح ہے، کہ حضرت حسان صحیح فرما رہے ہیں کہ حضور آپ کی آنکھ سے بڑھ کر حسان کیا پوری کائنات میں کسی نے حسین و جمیل نہیں دیکھا، اس لیے کہ ایسا حسین و جمیل کسی ماں نے پیدا ہی نہیں کیا۔ اور خلقت مبرأ من کل عیب، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، بتا میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے، رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ تو حضرت جبریل اس کے اوپر مور ثبت کر رہے ہیں کہ حضور میں اس کے بعد اور کوئی بات نہیں کہہ سکتا کہ حضرت حسان نے جو آپ کی تعریف میں بات کی بالکل سچی ہے۔ حضرت حسان کہہ رہے ہیں خلقت مبرأ من کل عیب، اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا۔ میں اس میں تھوڑا سا اپنے استاد گرامی، استاد الاساتذہ، جامع المعقول والمنقول، شیخ الحدیث والتفسیر، حافظ عبد الستار سعیدی زید شرفہ کا یہ مزاج اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی
اس طرح تعریف کرنا جو آپ ہمیں دوران سبق سمجھاتے تھے، دوران مجلس سمجھاتے تھے، کہتے تھے عیب یہ ہوتا ہے کہ میری آنکھ ہے یہ دیوار سے اس طرف نہیں دیکھ سکتی، اور حضرت حسان کہہ رہے ہیں حضور اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کی۔ اس کا مطلب ہے حضور جس طرف نگاہ کریں اللہ سارے پردے اٹھا دیتا ہے، زمین کی گہرائی میں بھی دیکھ سکتے ہیں، آسمان کی بلندی میں بھی دیکھ سکتے ہیں، صرف دے نہیں سکتے بلکہ آپ ہاتھ بڑھائیں تو جنت میں ہاتھ لے جاتے ہیں۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے سراپا ایسی شخصیت بنایا ہے کہ آپ کے جسم مبارک وجود باسعود کے اندر اللہ تعالیٰ نے کسی بھی قسم کا کوئی ایسا عیب نہیں رکھا، نقص نہیں رکھا، کمی نہیں رکھی جو کسی کے لیے قابل ذکر ہوتی، بے عیب پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خالق و مالک ہے، ہمارا بھی خالق و مالک ہے۔ اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ رب نے جو شے ہمارے لیے بنائی ان میں آسمان ہے، اور آسمان کے بارے میں اللہ تعالیٰ جل جلالہ جو قرآن شریف کی آیت پیش کر رہا ہے وہ کیا ہے؟ الذی خلق سبع سماوات طباقا ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل تری من فطور ثم ارجع البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر۔ فرمایا میں نے آسمان بنایا، اس کے اندر کوئی پھٹن نہیں، کوئی دراڑ نہیں، بار بار دیکھو، ہر بار تمہاری نگاہ ناکام ہو کے واپس آ جائے گی، میری شے کے اندر تمہیں کوئی کمی اور کجی نظر نہیں آئے گی۔ بے مثل و بے مثال آسمان بنائے، زمین بنائی تو فرمایا الذی جعل لکم الارض فراشا، ہم نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بچھا دیا، اور پتھر بنایا چھوٹا سا حجر اسود، اس کو کعبۃ اللہ کی دیوار کے اندر لگا دی، اس کے اندر اتنی بڑی میموری لگا دی کہ آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک جتنے بھی بندے اس کا طواف کریں گے ان سب کا ڈیٹا سٹور کر لے گا، ان کا ایمان سٹور کر لے گا، اور قیامت والے دن ایمانوں کی گواہی دے گا۔ تو جب وہ مخلوق کے لیے اتنی چھوٹی سی چیزیں بناتا ہے تو اتنی بے مثال بناتا ہے، تو جب اس نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا ہوگا تو کیسا بے مثال بنایا ہوگا۔ ان کی کوئی مثال نہیں ہے، کوئی ان کی آنکھ جیسی آنکھ نہیں، کوئی ان کے کان جیسے کان نہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کے ناک کے بارے میں کہتے، ان کی آنکھوں کے بارے میں اشعار کہتے، ان کے کانوں کے بارے میں کہتے ہیں نیچی نیچی نظروں کی شرم و حیا پر درود، اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ ایک ایک عضو پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک پر، آپ کے ہونٹ مبارک پر اشعار پڑھے۔ یہ ہم انشاءاللہ اگلے ایک دو لیکچر کے بعد آپ کو یہ ساری حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات بھی بتائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو والضحیٰ واللیل اذا سجا کہہ کر ارشاد فرمایا، اور پھر اس سورہ مبارکہ میں جو بات کہی فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، فرمایا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو اتنا دوں گا کہ آپ میری عطا پہ راضی ہو جائیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کا کتنا خیال ہے، آپ فرماتے ہیں مولا میں نے راضی نہیں ہونا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے حبیب آپ کیسے راضی ہوں گے؟ فرمایا جب مولا میں اپنی امت کو بخشا کے جنت میں لے جاؤں گا تو پھر میں راضی ہو جاؤں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم غریبوں کا کتنا خیال رکھا ہے۔ یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت و شان کی وہ آیات ہیں جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں، اور ان میں ایک دو آیات اور بھی بتاؤں گا تاکہ پھر ہم اس کے بعد کیلکولیشن کی طرف چلیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينَ، یہ ہے جناب سورۃ التکویر کی آیت نمبر 24، کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ وہ غیب کی خبر بتانے میں بخل نہیں کرتا۔ واہ، بخیل کون ہوتا ہے؟ بخیل وہ ہوتا ہے جس کے پاس شے ہو اور وہ نہ دے، وہ بخیل ہے۔ اور جس کے پاس ہو ہی نہ اس کو تو کہتے ہیں مسکین، اس کو تو کہتے ہیں غریب۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم غیب نہ ہوتا تو اللہ کو بضنین کہنے کی ضرورت نہ پیش آتی۔ اس نے فرمایا وما ہوا علی الغیب بضنین، کہ میرے حبیب کی یہ شان ہے کہ وہ غیب جانتے بھی ہیں اور غیب کی خبریں امت کو بھی بتا دیتے۔ اس میں صرف فرق یہ ذہن میں رکھنا ہے، ایک لفظ ہے عالم الغیب والشہادہ۔ عالم الغیب والشہادہ کا مطلب ہے کائنات کے ہر ذرے کی ہمیشہ ماضی میں، حال میں، مستقبل میں، ہر لمحہ ساری کی ساری اطلاع حاضر رہیں۔ یہ شان صرف ہمارے رب جل جلالہ کی ہے، وہ عالم الغیب والشہادہ ہے۔ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
مطلع علی الغیب ہے، اللہ تعالیٰ جل جلالہ آپ کو غیب کی خبروں کی اطلاع دیتا ہے۔ بعض لوگ اس کے اوپر بھی وسوسہ پیدا کر دیتے، کہتے ہیں نہیں جو بتا دیا جائے وہ غیب نہیں ہوتا۔ یہ ایسا سوال کرنے والا منکر قرآن کی صف میں چلا جاتا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ذالک من انباء الغیب نوحیہ اور تلک من انباء الغیب نوحیہا الیک، فرمایا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو ہم آپ کو خبریں دیتے ہیں یہ ساری غیب کی ہوتی ہیں، حالانکہ رب دے رہا ہے اور کہتا ہے میں آپ کو غیب کی خبریں دے رہا ہوں۔ اس لیے اس عقیدے کو اپنے ذہن میں مسلمہ جگہ دیجیے گا کہ انبیاء کی سب ضرورتوں میں سے بڑی ضرورت مطلع علی الغیب ہونا ہے، کہ اللہ تعالیٰ ان کو ایسا علم دیتا ہے جو کسی کے پاس نہیں ہوتا، وہ ایسی خبریں رکھتے ہیں جو کسی کے پاس نہیں ہوتی، اور اس علم کی وجہ سے، ان خبروں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو امتوں کے اوپر ترقی، فضیلت اور درجات عطا فرماتا ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں ایک بہت ہی پیارا اور نفیس جملہ ارشاد فرمایا، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اس کو ذرا سمجھیے گا کیونکہ اس کے اوپر میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ایک حدیث میں ملتا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن سب رب کے فضل سے جنت میں جائیں گے، یعنی نیکیوں کے بلبوتے پہ نہیں جائیں گے، ایمان کے بعد اس کا فضل ہوگا تو لوگ جنت میں چلے جائیں گے۔ جب یہ بات ہوئی تو رسول اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا حضور آپ بھی اللہ کے فضل سے جائیں گے؟ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ہاں میں بھی اللہ کے فضل سے جاؤں گا۔ اس بات کو لے کر کچھ نابلد، کم علم، کم فہم یا بری صحبت میں بیٹھنے والے لوگ وہ بگڑ جاتے ہیں، کہتے دیکھو نہ جا رہا حضور بھی اللہ کے فضل سے جائیں گے۔ اب ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کا فضل ہو یا نہ ہو ہمیں کیا پتہ، شک میں ہے کہ حضور بھی اگر اللہ کے فضل سے جائیں گے تو وہ مالک ہے، اس کی مرضی ہے، حالانکہ ہم اس یقین کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں کہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان اور عقیدہ درست رکھتا ہے، حضور اس کو بھی کبھی جہنم میں نہیں جانے دیں گے۔ اور یہ کہہ رہا ہے کہ حضور بھی اللہ کے فضل سے جائیں گے، بابا جائیں گے، لیکن امت کو یہ شک نہ پیدا کرو کہ پتہ نہیں اس نے فضل فرمانا ہے کہ نہیں فرمانا۔ اس نے تو لوگوں پر فضل فرمانا ہے حشر کے میدان میں، اور اپنے محبوب کے بارے میں اس نے فرمایا وَقَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، میرے حبیب ہم نے تو آپ کو فضل عظیم اس دنیا میں عطا فرما دیا۔ تو آپ فضل عظیم والے ہیں، آپ خلق عظیم والے ہیں، آپ عرش عظیم والے ہیں، یہ وہ سارے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اعزازات عطا فرمائے ہوئے ہیں جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک طبیعت کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھے ہوئے۔ ایک اور بڑی خوبصورت بات، جو محسن ہوتا ہے نا، محسن یا جو نرم مزاج ہوتا ہے، اس کو دل میں ایک تڑپ ہوتی ہے، یار یہ بھی سنور جائے، یار وہ بھی سنور جائے، یار اس کا بھی بھلا ہو جائے، یار اس کا بھی بھلا۔ تو سب کائنات میں سب سے نرم مزاج ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں۔ آپ یہ چاہتے تھے کہ ساری کائنات ہی سنور جائے، سب جنتی ہو جائیں، سب بخشے جائیں، اور جب آپ دعوت اسلام کے لیے لوگوں کو قرآن مجید کا پیغام سناتے یا اللہ تعالیٰ جل جلالہ کا پیغام سناتے تو لوگ نہ مانتے، آپ غم لگاتے۔ تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ فرمایا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، سورۃ کہف کی آیت نمبر 6، اگر یہ آپ کی بات پر ایمان نہیں لاتے تو کیا اس غم میں آپ اپنی جان دے دیں گے؟ کیا پرواہ ہے آپ کو ان کی، میں ہوں نا رب، اگر یہ آپ کی بات پر ایمان لے آئیں تو جنتوں کے دروازے ان کے لیے کھول دوں گا، اور اگر آپ کی بات کی پرواہ نہ کریں تو میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جہنم ان کے لیے رکھی ہوئی ہے، آپ نہ غم لگائیں۔ آپ کو غم لگانے کی کوئی ضرورت ہے؟ اور پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت قرآن کرتے، ساری رات کھڑے رہتے، تو اللہ فرماتا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، پاؤں متورم ہو جاتے، سوج جاتے، ان کے اندر سے خون بہنے لگتا، اللہ کی رضا کے لیے، اس کی عبادت کے لیے کھڑے رہتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دو آیت نازل فرمائی قم اللیل الا قلیلا، میں میرے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
تھوڑا آرام کیجئے، تھوڑا قیام کیجئے۔ اور پھر فرمایا طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے قرآن آپ پہ اس لیے تو نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، یہ تو لوگوں کی ہدایت کے لیے ہے، آپ تو ہمارے ویسے ہی حبیب ہیں، آپ کچھ بھی نہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی عبادت نہ کرتے تو ویسے ہی اللہ کے حبیب تھے، لیکن جو جتنے اعلیٰ مرتبے پہ ہوتا ہے وہ اتنی زیادہ عبادت کرتا ہے، یہ اس کی اتنی خالصتاً بندگی کا ایک اظہار ہوتا ہے کہ مجھے رب نے اتنے عظیم مرتبے عطا فرمائے، میں اس کی اور زیادہ عبادت۔ جب دشمنوں کی بات آئی تو فرمایا اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، اے میرے حبیب جب آپ دعوت کے لیے نکلتے ہیں تو کافر آپ کا ٹھٹھا کرتے ہیں، آپ نے گھبرانا نہیں، اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، ہم آپ کا مذاق اڑانے والوں کے لیے کافی ہے، ہم تہس نہس کر دیں گے ان کی اولادوں کی نسلیں بھی باقی نہیں رہیں گی، ان کا صفحہ ہستی سے نام و نشان مٹ جائے گا، جنہوں نے میرے حبیب آپ کا مذاق اڑایا، ہم ان کے لیے کافی۔ اب رب کا نظام دیکھ لو، ایک طرف اللہ تعالیٰ جل جلالہ ان لوگوں کو لوح محفوظ سے اونچا کر دیتا، ان کی عظمتوں کو، ان کی شانوں کو، ان کے مقام و مرتبے کو، جو رسول اللہ کے غلام ہو جاتے اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف ہو جاتے ہیں ان کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے، وہ جہنم کی گہرائیوں میں چلے جائیں گے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بات کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کتنی اہم ہے، اس کے لیے قرآن شریف کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81 ہمارے پاس ہوگی۔ جب اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں کی روحوں کو اکٹھا کیا تو ان سے فرمایا جاءکم رسول مصدق لما معکم وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن کتاب وحکمہ، فرمایا میرے سارے نبیوں میں کتابیں اور حکمتیں دے دوں، پھر میرے رسول آ جائیں، اور کون سے؟ رسول مصدق، تمہاری تصدیق کرنے والے رسول آ جائیں، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، میرے محبوب پر ایمان بھی لانا ہے اور ان کی مدد بھی کرنی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان سارے نبیوں کو پیغام دیا، اور پھر امت کے لیے رحمت کی بہار بیان فرمائی، فرمایا تم برے کام کرتے ہو، تمہارے کرتوت کالے ہیں، دنیا جہاں کی تمام امتوں کے اندر جو برائیاں تھیں وہ تمہارے اندر ہیں، لیکن میں تمہیں عذاب نہیں دیتا، کیوں؟ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، فرمایا دو وجوہات سے میں تمہیں عذاب نہیں دیتا، اس لیے ایک وجہ یہ ہے کہ تم میں میرے حبیب موجود ہیں، اور دوسری وجہ یہ صدیق اکبر کھڑے ہو کے رات کو تہجد پڑھتے ہیں، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تہجد پڑھتے ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تہجد پڑھتے ہیں، حضرت مولا کائنات تہجد پڑھتے ہیں، اور کائنات کی تمام خواتین سے افضل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی پاک، آپ کی ازواج مطہرات میں سے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ حفصہ اور باقی دیگر ازواج جب رات کو سارے سو جاتے ہیں تو کھڑی ہو کے تہجد کی عبادتیں کرتی ہیں، تو فرمایا یہ جو عبادتیں کرتے ہیں، جو استغفار کرتے ہیں نا میرے حبیب، ان کی وجہ سے ان لوگوں کو میں کوئی عذاب نہیں دیتا، ورنہ میں ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دافع بلا ہیں، وبا ہیں، قحط ہے، مرض ہے، علم ہے۔ امام احمد رضا نے الامن والولا میں 300 سے زائد حدیثیں لکھی اور 60 سے زیادہ آیات قرآنیہ لکھی، جس میں انہوں نے یہ ثابت کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دافع بلا ہیں، دافع وبا ہیں، دافع علم ہیں، دافع قرض ہیں، دافع مرض ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود باسعود اللہ نے ایسا بنایا جس سے مرض سارے دور ہو جاتے۔ مدینۃ المنورہ جو بیماریوں کی بستی تھی، یثرب تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم قدم رنجا ہوئے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے حضور بیماریاں ہیں، صدیق اکبر بیمار ہو گئے، سیدہ عائشہ صدیقہ بیمار ہو گئی، حضرت سیدنا بلال بیمار ہو گئے، تو حضور دعا کریں اللہ اس کو بیماریوں سے پاک کر دے۔ آپ نے دعا فرما دی۔ حضرت عمر بن خطاب صبح حاضر ہوئے، عرض کی حضور میں نے رات خواب دیکھی، ایک سیاہ رنگ کی بوڑھی اماں مدینے سے اپنی گٹھری کندھے پہ رکھ کر نکل گئی۔ آپ نے فرمایا اللہ نے فضل فرما دیا، مدینہ شریف ہو گیا، یثرب نہیں رہا، یہ مدینہ ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر سے ساری بیماریاں ختم کر دی۔ یہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اعزاز عظیم ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ پیرے کے لیے کھڑے، اللہ تعالیٰ جل جلالہ فرماتا ہے واللہ یعصمک من الناس، محبوب میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ ساری کائنات کے لوگوں سے آپ کی خود حفاظت فرمائے،
آپ نے حضرت سعد بن ابی وقاص سے فرمایا آپ چلے جائیں. کہا حضور آپ نے حفاظت کے لیے مجھے کھڑا نہیں کرنا, مجھے خدشہ ہے کوئی نقصان نہ پہنچائے. آپ نے فرمایا تم آرام سے سو جاؤ, میرا محافظ اللہ تعالیٰ ہے. اور اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے یہ وہ ساری آیات تھی جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بیان فرمائی. ان آیات کا سنہرا باب انا اعطیناک الکوثر, اے حبیب ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمائی. فصلی لربک وانحر, اپنے رب کے لیے نماز پڑھی اور قربانی کری. ان شانیک ھو الابتر, آپ کا دشمن ابتر ہے, آپ اعلیٰ ہے. آپ کا دشمن ذلیل رسوا ہے, آپ عزتوں والے ہیں. آپ کا دشمن فنا ہونے والا ہے, آپ کو بقا ہی بقا ہے. یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان کے بے بہا آیات میں سے چند آیتیں تھیں جو بغیر تفسیر کے صرف جلدی جلدی میں نے پڑھ دی. کوئی لیکچر جو ہم نے پہلے دیا, جو یونیورسٹیوں میں دیا, جو کسی ادارے میں بیٹھ کے دیا, جمعہ کی تقریر کے علاوہ کوئی لیکچر اتنی جلدی نہیں میں نے دیا جو میں نے آج دیا. آیات کافی ساری تھی اور ساری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان کی تھی, اس لیے میں نے جلدی جلدی آیات صرف پڑھی تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ قرآن شریف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان سے بھرا ہوا. میں نے جو گفتگو آج کے اس ٹاپک پہ کرنی تھی وہ میں نے کر لی. کل میں انشاءاللہ تعالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل دینی اور دنیاوی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا اور یہ بتاؤں گا کہ کائنات کا کوئی ایسا وصف نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ عطا فرمایا. ہر وصف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کن خوبیوں کن شانوں کے ساتھ حضور پاک کو بھیجا, انشاءاللہ اس کی تفصیل بشرط زندگی و صحت کل ہوگی. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.